سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ میں سلمان دورانی اور میرے ساتھ رہنما مسلم لیگ نون آمنہ حسن شیخ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم آمنہ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آفٹر سو لانگ۔ یا I have been busy کافی with بزی چل رہے assembly ہیں business. ہاں رائٹ، سوشل میڈیا بھی کافی بزی ہے آج کل اور وہاں پہ لڑائیاں چل رہی ہیں 1 versus 2۔ جو ریسنٹ ہے، شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، ان کے وکیل بھی ہیں، عمران خان کے وکیل۔ مجھے لگا آپ کہنے لگے تھا جن کا پاکستان، اچھا شاید جلد تھا ہونے شاید آپ والے یہ ہیں، کہنے والے ہیں جلد تھا ہونے والے ہیں۔ لگ ایسی رہا ہے۔ سوال یہی ہے میرا کہ اگر انہوں نے نون کے ساتھ پینگیں بڑھانی چاہیں تو کیا مسلم لیگ نون انہیں قبول کرے گی؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون جو ہے نا، وہ ایکچولی عوام کی پارٹی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ شیر افضل مروت کے ساتھ ہوا اور جس طریقے سے ہوا، انہوں نے بڑی فائٹ کیا ہے بہت زیادہ عمران خان صاحب کے لیے۔ ٹھیک غلط اچھا برا، یقیناً اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی جو شاید ہم اس سے اتفاق نہ کرتے ہوں۔ ایک بڑا سیڈ انسیڈنٹ ان کا ہمارے ایک سینیٹر افنان اللہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، بلکہ کچھ دن پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ افنان صاحب اور شیر افضل مروت ایک دوسرے کے گلے لگے اور انہوں نے کہا کہ جی اٹس آل واٹر انڈر دا برج۔ سو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن مجھے ان کی یہ بات پسند ہے کہ وہ ایک بڑے کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر ہیں، جو جتنا میں نے ان کو آبزرو کیا ہے۔ تو یقیناً اگر ایک کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے کہ اس نے ایک غلط ڈیسیژن لیا اور وہ اپنے اس ڈیسیژن کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے ایک صحیح جماعت کے ساتھ آ کے، تو ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ شیر افضل مروت 100% کو آپ لائیو کیمرے پہ یہ بول رہی ہیں کہ وہ نون لیگ جوائن کر سکتے ہیں؟ وائی ناٹ؟ ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی اچھا ہے۔ اب مروت صاحب، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے نکالے جاتے ہیں تو پھر آپ کا اگلا راستہ کیا ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو یہی کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ خان صاحب آپ کے اس رویے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ جو آپ نے لڑائی جھگڑا کیا ہوا ہے، بڑے اصول پسند ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نون لیگ کا کلچر ہے وہ ایکسیپٹ کر پائیں گے شیر افضل صاحب؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ جس چیز کو کلچر کہہ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ سے بہتر کلچر اس پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال ہم اس چیز سے لے لیتے ہیں کہ ہم صدیوں سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ یوتھ امپاورمنٹ، یوتھ کی پارٹی، یوتھ کا فلانا، ساری پارٹیز اس بات کا دعویٰ کرتی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 60% سے زیادہ آبادی ہمارے پاکستان میں یوتھ کی ہے۔ یوتھ از دا فیوچر آف دا کنٹری اینڈ آف دا ورلڈ۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ نو لیٹ می کم ٹو دیٹ پلیز۔ پی ایم ایل این کی فیڈرل کیبنٹ اور پی ایم ایل این کی پنجاب کیبنٹ میں جتنی یوتھ ریپرزنٹیشن ہے، آپ پاکستان کی 77 سال کی ہسٹری میں کوئی کیبنٹ مجھے ڈھونڈ کے نہیں دے سکتے جس کے اندر اتنے ینگ منسٹرز، اتنے ینگ بورڈز کے چیئر پرسنز، پوری گورننس نے کیا ٹرینڈ کیا۔ پی ٹی آئی نے شاہ محمود قریشی کو بنا کے جو ہے وہ آپ کا حال ہے وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ کون سارے بابے بٹھا دیے انہوں نے لا کے، آئی ایس ایف سے بہت سارے۔ اچھا، اب آپ مراد سعید، آپ ان کی بات، وہ ایک تھے اور اس کی وجوہات کچھ اور تھیں۔ سو پلیز لیٹس ناٹ گو، آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈسکس کہ مراد سعید صاحب کن کریڈینشلز کی بیس کے اوپر منسٹر بنے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی نوجوان کی وجہ سے نہیں منسٹر بنے تھے، وہ خان صاحب کی کچھ پرسنل ان کے لیے لائکنگ تھی، وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے۔ سو وچ از انفارچونیٹ۔ نہ کریں نو آئی مین کیا کہہ سکتے ہیں، میں نے تو پہلے کہا کہ آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ، اٹس دی انفارچونیٹ ریالٹی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ مراد سعید کی سی وی دیکھ کے انہوں نے ان کو منسٹر بنایا تھا، یا مراد سعید کی کیا اکمپلشمنٹ ہے صرف سوائے اس کے کہ اسمبلی میں یہ شور مچانا کہ میرا خان آئے گا تو $100 ارب آئے گا؟ کدھر ہے وہ 100 ارب؟ ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ چونکہ اس طرح کے کمپلیمنٹس یا اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں کسی کے حوالے سے، تو پھر آپ لوگوں کو شہباز گل صاحب سے کوئی گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ہم نے کس طرح ایک سیکنڈ پہلی چیز ایک میں کلیریفائی کر دوں، آپ یوتھ کی بات کر رہے ہیں، آپ اس وقت سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جو ہماری سینئر منسٹر صاحبہ ہیں وہ کنگز کالج گریجویٹ ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ، کن کی بات ہو رہی؟ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہماری سینئر منسٹر پنجاب ہیں، وہ کنگز کالج گریجویٹ ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ 10-11 سال کام کیا، اس ورک ایکسپیرینس کے بعد وہ گورننس میں آئی پی ایم ایل این کے ساتھ۔ آپ ایجوکیشن منسٹر کی بات کریں، وہ کینیڈا سے کوالیفائڈ ہے، آپ اسپورٹس منسٹر کی بات کریں، آپ ٹرانسپورٹ منسٹر کی بات کریں، وہ US سے ماسٹرز کر کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ اس وقت
میرا خیال ہے کہ کیبنٹ میں 80% لوگ انڈر 45 ہیں، جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے یوتھ کی، اور ناٹ اونلی انڈر 45 ہیں، وہ پوری دنیا کی بہترین یونیورسٹیز سے پڑھ کے بہترین ورک ایکسپیرینس حاصل کر کے اس وقت پنجاب کابینہ کا حصہ ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایسا ہی ہے. آپ شہزا فاطمہ خواجہ کو دیکھیں، آپ عطا طارق کو دیکھیں، رومینہ خورشید عالم کو دیکھیں. سو وی ہیو اے لاٹ آف ینگ ڈائنامک پیپل. سو آپ یوتھ کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. اور پلیز آپ ایسے شخص کا نام لے کے تو میری زبان گندی نہ کروائیں. شہباز گل کا تو میں سمجھتی ہوں کہ نام لینے سے دن گندا ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی کی دیگر جو لیڈرشپ ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جتنی بھی لیڈرشپ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں. کون سے پڑھے لکھے لوگ کیا سارا دن صبح شام عورتوں کو ٹویٹر پہ ٹرول کرتے ہیں، عورتوں کی عزت اچھالتے ہیں؟ جس طرح کے الفاظ I didn't want to say this، بٹ جس طرح کے الفاظ شہباز گل نے ایک جیو کی رپورٹر کے لیے کچھ عرصہ پہلے استعمال کیے اور پھر اس سے بھی گھٹیا ایکسپلینیشن دی. ہاؤ انفارچونیٹ از دیٹ؟ آپ کا خیال ہے کوئی پڑھا لکھا سلمان ڈگری سے نہیں ہوتا، پڑھا لکھا اپنے ڈیمینر سے ہوتا ہے، اپنی گرومنگ سے ہوتا ہے، اپنی زبان سے ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کوئی پڑھا لکھا شخص اس طرح کی زبان استعمال کرے گا اپنے بدترین دشمن کے لیے؟ کیا آج تک میاں نواز شریف نے ایسا لفظ استعمال کیے؟ سو اینڈ ابھی ریسنٹلی جو کچھ انہوں نے عاصمہ شرازی صاحبہ کے بارے میں جو اسمیئر کیمپین چلائی، پہلے غریدہ فاروقی صاحبہ اس اسمیئر کیمپین کا ہو چکی ہے. مجھے یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ اس جماعت کا پرابلم کیا ہے. ان سے کوئی خاتون اوپینینیٹڈ خاتون برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی خاتون لیڈرشپ رول میں برداشت نہیں ہوتی؟ ان کا پرابلم کیا ہے؟ پوری کیبنٹ میں ان کی ایک خاتون نہیں تھی، وہ ایک تھی شیریں مزاری صاحبہ، بٹ یو نو ہاؤ مچ آف اے وومن شی از. تو آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی اور یہ جو کچھ اینکرز ہیں، اینڈ بائی دا وے میں کلیریفائی کر دوں، میں کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہ رہی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیونکہ ان آدمیوں کو ٹکر دیتی ہیں تو شاید ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، ورنہ اس کے علاوہ کسی خاتون کو انہوں نے اپنی کیبنٹ کا حصہ نہیں بنایا. آپ یہ تعریف کر رہی ہیں؟ تعریف کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، بٹ اٹس اے ریالٹی کہ وہ آدمیوں کے لیول پہ آ کے وہ اسی طرح کی زبان استعمال کر کے اسی طرح کا ڈیمینر رکھ کے ان سے بات کر لیتی ہے، تو شاید اس لیے ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کر. آپ تو جو مرضی کہہ لیں، لیکن خان صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا بیسکلی سوشل میڈیا کو لے کے، مجھے لگتا ہے پی ایم ایل این سے کہیں زیادہ آگے کا ہے. دیٹ از وائی ہی ڈز نیور ڈس اون ہز اون پیپل جو کہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ریسنٹلی شہباز گل صاحب کو کہا ہے کہ یہ وفادار ساتھی ہیں میرے، اور وفادار ساتھی ہیں بھلے وہ عورتوں کو گالیاں دیتے رہے. اینڈ یو آر سیئنگ اٹس رائٹ. میں نے نہیں دیکھی کہیں گالی انہوں نے دی ہو کسی. تو جو جیو کی رپورٹر مریم کو کہا تھا وہ گالی نہیں، قابل اعتراض بات تھی. لیکن جو کچھ عاصمہ شرازی صاحبہ کے خلاف اسمیئر کیمپین چلا رہے ہیں وہ غلط نہیں؟ وہ کیمپین نہیں، پھر ہر بات پہ آپ کہتے ہو، لیکن وہ ان کے اکاؤنٹ سے میں نے نہیں دیکھی. اس کے علاوہ نہیں، بٹ جتنی انہوں نے ری ٹویٹس کی اور جتنی چیزوں کے اوپر انہوں نے اسمائلی فیسز شیئر کیے اور جس طریقے سے انہوں نے بڑھاوا دیا اس کیمپین کو، obviously he is the mastermind behind it نا. انفارچونیٹلی پتہ ہے کیا ہے مسئلہ؟ بڑے دکھی دل سے، اور ابھی شاید پی ٹی آئی ٹرولز جو ہے اس کے اوپر ان کو بہت زیادہ آگ لگنے والی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ریالٹی پی ٹی آئی کی یہی ہے. یہ جو بھیانک چہرہ شہباز گل ہمیں ٹویٹر پہ دکھاتے ہیں نا، یہ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ہے. کیوں؟ آپ ایسے لیڈر سے کیا توقع کر سکتے ہیں جو خود عورتوں کو ایک کموڈٹی، ایک پروڈکٹ سمجھتا ہے، جو 3 شادیاں کرتا ہے، جو 104 دن کا دھرنا کرنے کے بعد آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے دھرنا اس لیے دیا تھا کہ میں شادی کر لوں، جس کے لیے گرل فرینڈس بنانا، شادیاں کرنا، عورتوں کی عزت اچھالنا، اٹس جسٹ اے جوک فار ہم. ایسے لیڈر کے چمچوں سے، اس کی پارٹی والوں سے ہم اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کب میں نے تو نہیں دیکھا عمران خان کو کسی عورت کی عزت کرتے ہوئے، نہ اپنی پارٹی والوں کی، نہ اپنی جن سے ان کے تعلقات رہے یا ہونے والے تھے ان کی بھی عزتیں وہ نیلام کرتے رہے جلسوں پہ، دھرنوں پہ، اسٹیجز پہ، کنٹینرز پہ. پھر ہم ان کی پارٹی سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ عورت کی عزت کریں؟ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں. مدینہ کی ریاست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ایمفیسس کیا ہے عورت کی عزت پہ، کیا یہ کر سکتے ہیں کبھی عورت کی عزت؟ ٹھیک ہے، تھوڑے سے آپ بھی مجھے پریشان لگ گئے ہیں میری بات جب نہیں وہ ہونا بنتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر عزت دار شخص اس بات پہ پریشان ہوگا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے. اٹ از انفارچونیٹ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دی کہ وہ موٹر وے پہ رات کو اکیلی کیوں گئی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جی ریپ اس لیے ہوتا ہے کہ عورتیں کپڑے چھوٹے پہنتی ہیں، مین آر ناٹ روبوٹس. آپ ایسے آدمی اور اس کے حواریوں سے کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ عورت کی عزت کریں گے؟ مجھے تو کوئی جو ہے مبالغہ نہیں ہے اس بات میں کہ کل کو ان کو اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی سیاسی بچاؤ کے لیے، تو وہ بھی دے دیں گے.
I don't see that. وہ اپنی وائف کو اون کرتے ہیں اور ان کے آج اون کر رہے ہیں نا. ان کی ریحام خان بھی ان کی وائف تھی, وہی وائف تھی جسے شادی کرنے سے پہلے کنٹینر کے اوپر ان کی اناؤنسمنٹس کرتے پھرتے تھے. پھر وہی وائف تھی جس کے بارے میں بعد میں اور جس طرح کی کیمپین پی ٹی آئی نے رن کی ریحام خان کے خلاف, جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے. ریحام خان بھی ان کی نکاح شدہ بیگم تھی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں سے اٹھا کے ہم لے آئے ہیں, PMLN والے اٹھا کے ان کو لے آئے. اٹ از ویری انفارچونیٹ. مجھے یہ باتیں کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. علی امین گنڈا پور جو اس وقت خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہے, جس طرح کی گندی باتیں اس نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کی, اور عمران خان نے اس کو اون کیا, عمران خان نے اس کو CM بنایا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی عزت دار, کوئی غیرت مند شخص ہوتا تو وہ کبھی ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ نہ بناتا. مطلب we can do an entire podcast on the misogyny and on the ugly face of PTI when it comes to women. PMLN کتنی عورت فرینڈلی ہے؟ سنم جاوید کے ساتھ جو کچھ ہوا عملی طور پر, طیبہ راجہ ہیں ان کے ساتھ کیا کیا, ڈاکٹر یاسمین راشد اب تک جیل میں ہے, تو مطلب ہاؤ یو ٹریٹ ویمن, یہ تو آپ کے عمل سے ثابت ہو گیا. بالکل ایسی ہے سلمان. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلا عمل تو PMLN کی ویمن امپاورمنٹ کا یہاں سے شو ہوتا ہے کہ اس وقت پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, پنجاب کی باغ دوڑ. ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ تو آپ لوگ شاید کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اور ایسے ہے ویسے, حالانکہ وہ بیٹے کو بھی بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو چوز کیا اپنی پولیٹیکل لیگیسی دینے کے لیے. وہ وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت سب سے بڑے پاکستان کے صوبے کی, اور اس سے بھی بڑی بات کہ ہماری جو سینئر منسٹر صاحبہ ہیں جو پریکٹیکلی سمجھے کہ دایاں بازو ہیں ہماری چیف منسٹر کا, وہ بھی ایک خاتون ہے. آپ کا کیا خیال ہے پنجاب میں مردوں کی کمی ہو گئی تھی؟ پنجاب میں تو آج تک پچھلے 100 سال سے آدمیوں نے راج کیا ہے. یہ PMLN ہے جس نے اس آدمیوں کے رول کو چیلنج کیا, جس نے خواتین کو وہ پرومیننٹ پوزیشنز دی جہاں پہ تمام لوگ ان کی بات مانتے ہیں اور they have all control. So only PMLN has done that. Nobody else has done that. سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ٹھیک کیا ہو رہا ہے خاص طور پہ پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. No, I think I'm very happy that you asked that question. دیکھیں سلمان, دو چیزیں ہیں. ایک ہے عورت کی عزت, ہم سب کو کرنی چاہیے, ہر عورت کی عزت کرنی چاہیے, کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, کسی مذہب سے ہو. میں تو بلکہ ایک سٹیپ آگے جا کے کہوں گی ایون ٹرانسجینڈرز کی, ہر جینڈر کی ہمیں عزت کرنی چاہیے, ہر ریلیجن کی عزت کرنی چاہیے. پر جب ایک انسان مجرم ہوتا ہے نا, تب وہ عورت یا مرد نہیں ہوتا, تب وہ صرف مجرم ہوتا ہے. قانون جو ہے نا, قانون عورت اور مرد کے لیے علیحدہ علیحدہ تو نہیں لکھا گیا. ہم 2 آئین بنا دیتے, ایک ہز آئین اور ایک ہر آئین بنا دیتے. آئین, قانون, انصاف عورت اور مرد سے بالا تر ہے. تو جہاں پہ ان خواتین نے, میرے لیے پھر بھی قابل احترام ہے اور میری تمام پارٹی کے لیے بھی, لیکن انہوں نے لا کو اپنے ہاتھ میں لیا, انہوں نے ریاست پاکستان پہ حملہ کیا, اور ریاست پاکستان پہ جو بھی حملہ کرے گا وہ مرد ہو, عورت ہو, ٹرانسجینڈر ہو, وہ چھوٹا ہو, بڑا ہو, بزرگ ہو, ہر کسی کے لیے ایکول سزا ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہم عورت کارڈ پہ ان کو چھوڑ دیں. وہی ہر دوسری بات پہ آپ لوگ عورت کارڈ نکال لیتے ہیں. کہاں پہ نکالا عورت کارڈ؟ میں نے تو نہیں دیکھا. میں نے تو دیکھا ہے کہ مریم نواز آدمیوں کے شانہ بشانہ جیل گئی, آدمیوں کے شانہ بشانہ پوری الیکشن کیمپین چلائی. مجھے کوئی آدمی بتائیں جس نے اس طرح کے مشکل حالات میں اس طرح کی کیمپین چلائی ہو. والدہ جو ہے ان کی ڈیتھ کی خبر ان کو جیل کے ایک سیل میں ملتی ہے, اس کے باوجود وہ عورت جس دن سے باہر نکلی ہے اس دن سے وہ جنگ لڑ رہی ہے. آپ کیا اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں کوئی آدمی جس نے اتنی اسٹرانگ نروز کا مظاہرہ کیا ہو. کون سی جنگ لڑ رہی ہے؟ کون سی جنگ نہیں لڑی؟ جنرل فیض کے خلاف جنگ نہیں لڑی, PTI کے گندے ٹرولز کے خلاف جنگ نہیں لڑی, ان کی گندی زبان کے خلاف جنگ نہیں لڑی. جتنا یوتھ کے, عوام کے دماغوں کو پلوٹ کیا, ہر اس بچے کو جس کو برین واش کیا, جس کو ہاتھ میں ڈنڈا اٹھانا سکھایا ہے ریاست کے خلاف, ان کو ٹھیک کرنے کی جنگ نہیں لڑی. وہ تو آج تک وہ جنگ لڑ رہی ہے. آج تک اس بچے کو جا کے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا میں آپ کے ہاتھ میں بم نہیں دیکھنا چاہتی, آپ کے ہاتھ میں کتاب دیکھنا چاہتی. اور آپ کیا جنگ آپ چاہتے کہ عمران خان والی جنگ لڑیں کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرے تو جنگ ہوگی؟ اپنی عوام کی بہتری کی جنگ سے بڑی کوئی جنگ نہیں ہے سلمان. PMLN آج پاور میں نہیں ہوتی تو ویئر اسٹینڈز دا PMLN؟ دیکھیں اقتدار تو آنے جانے والی چیز ہے. اقتدار ہم گھر سے تو نہیں لے کر آئے نا, کوئی بھی گھر سے نہیں لے کر آئے. اقتدار تو عوام کی محبت ہے. عوام آپ سے محبت کرتی ہے, عوام آپ سے محبت کرتی ہے تو آپ کو اقتدار میں لاتی ہے. آپ کو اس قابل سمجھتی ہیں کہ آپ ان کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے ٹھیک فیصلے کریں گے تو آپ کو لاتی ہیں. عوام تو کہہ رہی ہے ہم اقتدار میں نہیں لائے. نہیں, یہ کون سی عوام ہے ذرا مجھے بھی بتا دیں. یہ وہ والی عوام کی بات ہم نہیں کر رہے جو ٹویٹر پہ 90% عوام کہہ رہی ہے. نہیں, وہ کہاں ہے 90% عوام؟ ویئر از اٹ؟
آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ وہ 90% عوام ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ کا خیال ہے یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی پاکستان کی تمام کورٹس آج سے غیر فعال ہے تو آپ کی بات مان لوں. ادروائز اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس بات کا فیصلہ کورٹس کریں گی. پی ٹی آئی کی ٹویٹر ٹرولز نہیں فیصلہ کریں گے کہ کتنی فیصد عوام ہمارے ساتھ ہے اور کتنی فیصد نہیں. آمنہ آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو.